हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान करीम। मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो के अबड़ो स्वैग और ये एक बहुत खूबसूरत सुबह है डेनमार्क की और मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पे मुख्तसरन बात करूँगा, बट दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ इम्पैक्टफुल डिस्कशन। टॉपिक कुछ ऐसा है कि PhD कहाँ से की जाए और PhD करने के बाद उस जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस यूनिवर्सिटी से मैं PhD कर रहा हूँ, लेट्स से उसका कितना इम्पैक्ट है मेरे करियर पे। सो डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एज अ पाकिस्तानी अगर आप PhD के लिए मूव करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, तो आपने ये देखना होगा कि आपकी अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो अगर आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, लाइक यू हैव गुड CGPA इन योर बैचलर्स एंड मास्टर्स 3.6 से अबव, और बैचलर्स के बाद मास्टर्स में आपका जो डिग्री है दैट इज़ रिसर्च ओरिएंटेड, और आपके कुछ पेपर्स हैं, then you can go for a top-notch institute, you can apply for that. क्योंकि अब PhD के लिए हर जगह पे they are asking at least you have some research background. No one is going to teach you कि research कैसे की जाए या research publications कैसे की जाएं. So they are looking at a complete package. तो CGPA is number one thing. नंबर सेकंड थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव सम रिसर्च बैकग्राउंड। और ऐसा भी नहीं है कि आप, बहुत सारे मैंने लोग देखें पाकिस्तान में सेकंड थर्ड ऑथर हैं, वो पब्लिकेशंस आपकी PhD में कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगी, इवन पोस्ट डॉक में भी आपको हेल्प नहीं करेंगी। यू मस्ट कम अप, और रिव्यू आर्टिकल्स भी आपको हेल्प नहीं करेंगे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर PhD पोस्ट डॉक और एनी जॉब ओरिएंटेड पोजीशन, यू अंडरस्टैंड। सो हमेशा जो पब्लिकेशन आपकी इम्पैक्ट डालेगी आपकी CV पे, वो डालेगी एज अ फर्स्ट ऑथर एंड देन इट शुड बी रिसर्च आर्टिकल। तो पहले तो आपने अपने क्रेडेंशियल्स देखने हैं, ठीक है, कि बैचलर्स और मास्टर्स में कैसे हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स में यू हैव मोस्ट प्रोबेबली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रोटोटाइपिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल डोमेन के हैं, मैकेनिकल डोमेन के हैं, सिविल डोमेन के हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट की बहुत डिमांड है। आई नो इट्स एन एरा ऑफ AI, तो इवन आप किसी भी डोमेन से हैं, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ AI, चाहे फिर वो पाइथन बेस्ड कर लें, मैटलैब बेस्ड कर लें। पाइथन आई मीन गूगल कोलैब पे आपकी सिमुलेशंस हों, तो यू हैव टू कम अप विद टू थिंग्स, AI फ्लेवर एंड देन आपकी जो कोर इंजीनियरिंग है उसके अंदर आप बहुत अच्छे हो, प्रोटोटाइपिंग के अंदर हैंड्स ऑन स्किल्स या साइकोमोटर स्किल्स अच्छे हों। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फाइनल टॉपिक, देखिए इदारा की अगर बात करें ना, आप PhD क्यों करते हैं? ताकि कहीं अच्छी जॉब मिल जाए बाहर। मैं 90% उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो PhD करने के बाद दे डोंट वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर सम ईयर्स, या ऐसे कह लें कि एटलीस्ट फॉर एक्वायरिंग द नेशनैलिटी। तो बेहतर ये है कि जब आप कहीं PhD करने जाते हैं तो ऐसी जगह पे जाएं अगर आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, जो कि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो, यू अंडरस्टैंड, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो, एटलीस्ट टॉप 200 या 300 में आ रही हो, दैट इज़ फेयर इनफ। आप टॉप 10 में चले जाएं, वेरी एक्सीलेंट, लेकिन टॉप 300 टॉप 200 इज़ फाइन। वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आती हैं बाद में व्हेन यू आर डन विद योर PhD और पोस्ट डॉक, जहाँ पर वो इदारे को देख के प्रेफरेंस देते हैं, और इन इदारे की जो अलुमना है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दे आर स्प्रेडेड ओवर। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, कोई भी पोजीशन आती है आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जिस इदारे में आपके अलुमना मेंबर्स ज़्यादा हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे नो डाउट आपकी CV को
کنسیڈر کیا جائے گا بیکاز یور یونیورسٹی گریجویٹس ہیز اے ہائی ریپوٹیشن ان دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہو گیا. تو پی ایچ ڈی ادارے کو کنسیڈر کر لیں کہ میں نے ٹاپ 300 ٹاپ 200 میں جانا ہے. ناؤ ماسٹرس اور پی ایچ ڈی سے پوسٹ ڈاک یہ کچھ لیئرز ہیں. تو ماسٹرس سے پی ایچ ڈی آپ تب جائیں گے جب آپ کے پاس ماسٹرس میں آرٹیکلس ہوں گے اور اچھے آرٹیکلس ہوں گے. ایز اے سیٹ پی ایچ ڈی سے پوسٹ ڈاک میں بھی جانے کے لیے یو مسٹ ہیو کوالٹی پبلیکیشن. سو اٹس اے گیم آف ریسرچ پبلیکیشن. تو اگر آپ کے پاس پبلیکیشنس اچھی ہیں, بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ٹاپ 200 میں ہوں یا ٹاپ 100 یونیورسٹی کا گریجویٹ ہو, لیکن بعض اوقات وہ اس رول کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کا ریسرچ بیک گراؤنڈ یا آپ کی پبلیکیشنز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. سو ایون ایف یو آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ پی ایچ ڈی اپرچونیٹی ان ٹاپ 100 اور 200 یونیورسٹی, کہیں پہ بھی مل گئی ہے, چاہے وہ تھائی لینڈ کی یونیورسٹی کیوں نہ ہو. تو تھائی لینڈ کی بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ ریپوٹیڈ ہیں, جیسے کنگ موگٹس ہے, اور ایک اور میرے خیال سے کوئی دوسری ہوگی, ابھی نام نہیں آ رہا. لیکن پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یا ماسٹرس کرنے کے بعد the only thing that you can control is your publications. تو اگر پبلیکیشنز آپ کی اچھی ہیں you will have high probability کہ آپ کہیں نہ کہیں اچھی جگہ سوئچ ہو جائیں. you understand؟ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اور میری جو سجیشنس ہیں out there all people who are listening to my channel and this is specifically video, I'll say کہ credentials اچھے کرو, اپلائی کرو, ٹاپ 100 میں اپلائی کرو, نہیں ہوتا ٹاپ 200 میں اپلائی کرو, نہیں ہوتا ٹاپ 300 میں اپلائی کرو, اور اگر نہیں ہوتا کہیں پہ تو پی ایچ ڈی پاکستان سے ہی کر لو یا ماسٹرس پاکستان سے ہی کر لو. لیکن ٹرسٹ می اٹ ٹیک سم ٹائم. آپ کو لگتا ہے اس وقت کہ یار نہیں ہو رہا, لیکن اٹ ٹیک سم ٹائم, لیکن ایونچولی ہو جاتا ہے. I have seen people struggling for more than 2 years but eventually they got admission in PhD. So لگے رہیں, اور once آپ کو مل جاتی ہے opportunity then try to focus on quality publications, research articles. اس سے کیا ہوگا, اس سے آگے کا اسٹیپ آپ کا اچھا ہو جائے گا. تو ادارہ میٹر کرتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس opportunity نہیں ہے اور آپ کو ایک opportunity مل گئی ہے کہ ٹاپ 300 میں ہے اور کسی بھی کنٹری میں ہو بہرحال, لیکن ٹاپ 300 میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار بس میں کر لوں گا پی ایچ ڈی ٹائم سے, تو بسم اللہ کر کے اسٹارٹ کر دیں, بیکاز دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ. تو کافی لوگوں کا سوال تھا کہ پی ایچ ڈی گرلس سے کریں یا نہ کریں. اٹ امپلائز آن دا سیم this is the answer for the same question. اگر آپ گرلس سے کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سے آپ کے ایف پی ایم سے کرنا چاہتے ہیں, خلیفہ سے کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, کوسٹ سے کرنا چاہتے ہیں, سعودی عرب کے اندر اور گلف کے اندر بہت اچھے ادارے ہیں, کے ایف پی ایم, خلیفہ, اینڈ دین سلطان قابوس اینڈ کپل آف ادرس انسٹیٹیوشنس ایز ویل. تو اگر آپ کا وہاں پہ کہیں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے لے لیں. بٹ اگین وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد دا اونلی تھنگ دیٹ میٹرز از یور پبلیکیشنس. امیجن کریں کہ آپ کسی اچھی یونیورسٹی, یو کے یا یو ایس کی اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی آپ نے کر لیا ہے, لیکن اب آپ کے پاس ریسرچ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یعنی ریسرچ پبلیکیشنس نہیں ہیں, تو پھر you will struggle a lot. You will struggle a lot for getting another opportunity. تو اٹس بیٹر کہ جب آپ کی پی ایچ ڈی جرنی یا ماسٹرس جرنی اسٹارٹ ہو رہی ہے, ٹرائی ٹو فوکس آن میکسیمم آن کوالٹی ریسرچ بیسڈ پبلیکیشنس. تبھی آپ جا کے جو ہے آگے فیوچر اپنا سیکیور کر سکتے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کوالٹی ریسرچ پبلیکیشنس, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہائی امپیکٹ فیکٹر ہو
یا کوارٹائل Q1 ہی ہو, نہیں. Your conference papers can have also a great impact. کچھ کانفرنسز ایسی ہیں جن میں پیپر پبلش کرنا بہت ہارڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر روبوٹکس کی ہے تو وی ہیو اقرا, آئروس اینڈ کھیس. یہ بڑی ہارڈ کانفرنسز ہیں. تو ایون بائی پبلشنگ ان اے کانفرنس یو کین آلسو انہانس یور پروفائل. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. PhD کرنی چاہیے, ماسٹرس بھی کرنی چاہیے ابراڈ سے, لیکن ٹرائی ٹو میک یور سیلف کائنڈ آف اے پرسن ہو کین گو ود دا فلو. تو اگر آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں گے, بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس ڈومین میں نہیں کرنی, اس ڈومین میں کرنی ہے بیچلرس کے بعد. ایون ماسٹر میں چلیں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ماسٹرس میں بھی وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کورس ورک کیا ہوتا ہے, ریسرچ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, لیکن بٹ دے سے کہ ہم نے آٹومیشن کنٹرول میں ماسٹرس کرنی ہے. جسٹ بیکاز انہوں نے کورسز پڑھ لیا آٹومیشن کنٹرول میں, دے تھنک دیٹ دے کین ڈو ریسرچ. بٹ اندر جانے کے لیے اس یونیورسٹی میں یو مسٹ ہیو آٹومیشن کنٹرول ریسرچ بیک گراؤنڈ, جو کہ ان کے پاس نہیں ہوتا. تو اگر ماسٹرس کر رہے ہیں, کورس ورک نہ کریں خدا را, تھیسس بیسڈ کریں, ایک آدھ دو آدھ پیپر نکالیں. اور اگر بیچلرس کر رہے ہیں تو بیچلرس کے بعد اپنے آپ کو بہت فری رکھیں, اپنے آپ کو فری رکھیں کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے. اور اگر ماسٹرس کر رہے ہیں آٹومیشن کنٹرول میں تو ایسے بیہیو نہ کریں کہ یو آر جسٹ انڈسٹریل آٹومیشن کنٹرول. اپنے آپ کو ایسے پورٹری کریں دیٹ یو آر اے اپلائیڈ آٹومیشن کنٹرول گائے ہو کین اپلائی آٹومیشن اینڈ کنٹرول ان اینی فیلڈ. آیا روبوٹکس, بایو روبوٹکس, آیا گراؤنڈ وہیکلس, انڈسٹریز, اسکاڈا, اپنے آپ کو اپلائیڈ کنٹرول کا بندہ بنائیں. یو انڈرسٹینڈ. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اینڈ اف یو وانٹ another topics to be discussed like this, let me know in the comments and do share, like and subscribe my channel. Take care.